الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک کا مبارک اور عظیم دن ہے، فرائیڈے. نیا سال شروع ہو رہا ہے عیسویں صدی کا، عیسوی کیلنڈر کا. آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، پہلا دن اور پہلا جمعہ سے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے، عیسوی سال کا. اللہ اس مبارک دن کے صدقے و طفیل میں اس سال کو ہم سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے مبارک بنا دے، برکتوں والا بنا دے. تمام آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں سے پروردگار تمام مومنین کو محفوظ فرمائے، خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، رنج و غم علم سے چھٹکارے دلا دے. صرف اسی سال نہیں بلکہ تمام زندگی اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو خوشیوں سے نوازتا رہے، دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج جنوری کی پہلی تاریخ جمادی الاول کی 16ویں تاریخ ہے، 1442 ہجری. آج الحمدللہ پہلا جمعہ، پہلی تاریخ، پہلا دن. ہماری بھی نیا سال بھی شروع ہوا ہے عیسوی، تو ہماری بھی نئی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 آج ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ عز و جل قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو خوب خوب نوازے، خوب خوب مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیت پاک سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ کنز الایمان شریف سے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آیت کیا ہے؟ مومنین کے لیے بہت سی بشارتیں اس آیت پاک میں موجود ہیں. قرآن کریم میں جب آپ دیکھیں، غور کریں تو ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا اپوزٹ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. ضد جسے کہتے ہیں. دن کا ذکر ہے تو رات بھی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو انسان کسی بھی چیز کو، یعنی یہ قاعدہ ہے کہ چیزیں اپنے ازداد، اپنے اپوزٹ، اپنے ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. اہمیت
کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب اس کا اپوزٹ کچھ ہو. مال و دولت کی اہمیت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب غریبی انسان دیکھے گا. دن کی اہمیت رات کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. تندرستی کی اہمیت بیماری میں، مفلسی میں، محتاجی میں سمجھ میں آتی ہے. نہیں، انسان کسی بھی چیز کی اہمیت کو، کسی بھی چیز کو سمجھتا کب ہے؟ جب اس کی ضد کو دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے جو دوسری چیز ہے اس کو دیکھتا ہے. تو یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ ایک چیز کا بیان ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا اپوزٹ بھی بیان کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر، تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی محبت سمجھ میں آ سکے، دونوں کا فرق سمجھ میں آ سکے، دونوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور زیادہ پیدا ہو اور حق کی طرف بندے راجح ہو جائیں. یہاں بھی وہی کیا گیا ہے. آپ اس کی پہلے کی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر کافروں کا ذکر ہے، یہاں پر مومنین کا ذکر ہے اس آیت پاک میں. وہاں پر وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں پچھلی آیت میں. اس آیت میں خوشخبری ہے، بشارت سے ہی شروعات ہو رہی ہے. وہاں پر پچھلی آیت میں جہنم کا ذکر ہے، اس آیت میں جنت کی خوشخبری دی جا رہی، جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اس آیت میں جہنم کی عذابات، آگ کا ذکر تھا، آگ کے بارے میں بتایا گیا کہ آگ کیسی ہوگی، کیسے جلائی جائے گی، کیسے بھڑکائی جائے گی. اس آیت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کے پھلوں کا، حوروں کا، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں سزاؤں کا ذکر تھا، یہاں انعامات کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یعنی دونوں طرف بتا دیا گیا کہ ایمان نہیں لائے تو وہ ساری چیزیں ہیں، جہنم ہے، سزائیں ہیں، عذاب ہے، آگ ہے. اور اگر ایمان لے آئے تو پھر تمہارے لیے جنتیں ہیں. اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو اور مرتبہ بھی ہے، جنت کے پھل ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، ہمیشگی ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے والا. سبحان اللہ. تو یہ آیت اس آیت سے اس طریقے سے تعلق رکھتی ہے پچھلی آیت سے. اب اس کی تفسیر، سبحان اللہ، اتنا میں نے جب آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے جب تفاسیر کو پڑھا ہے تو اتنا مومنین پر ایسا احسان کیا گیا ہے، اتنے انعامات دیے گئے ہیں، ایسی بشارتیں دی گئی ہیں کہ بندہ مومن دنیا کے سارے غموں کو بھول کر اللہ کی طرف مائل ہو جائے، سمجھ جائے کہ یہی میرا حقیقی رب ہے اور جنت ہی میرا آخری ٹھکانہ ہے. تو اس کے لیے کوششیں کرنا ضروری ہے. تو آئیے اس کی تفسیر سننے کی کوشش کرتے ہیں. میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ دھیان سے سماعت فرمائیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں تفسیر شروع کروں، تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تعلق سے پچھلی آیت سے تعلق جو ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں. تفسیر نعیمی ہے، جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 227 ہے، والیوم 1، پیج نمبر 227. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ جو یہ آیت پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ہر حکم کو 3 طرح قبول کرایا جاتا ہے. 3 چیزیں جس کے ذریعے سے کوئی بات منوائی جاتی ہے. 3 چیزیں کیا ہے؟ یا تو دلیل دی جائے گی کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یا ڈرا کر، خوف دے کر کہ بھائی مان لے ورنہ تیرے لیے یہ سزا ہے، تجھے یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، میری بات مان لے. تیسری لالچ دے کر، کچھ لالچ دے دیا جائے، کچھ انعام دیا جائے کہ میری بات کو مان لو تو یہ انعام تمہیں مل جائے گا. اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی پچھلی آیت میں، جس میں کہ ہے ذکر ہوا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک چھوٹی سی آیت لے آؤ. دلیل دی گئی کہ تم سے ہو ہی نہیں سکے گا، قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے، دلیل دی گئی. پہلے دلیل دی گئی، پھر اس کے بعد
اگر قرآن کو حق نہیں مانو گے، دلیل سے بھی نہیں مان رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے یہ جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب۔ دلیل پہلے دی گئی، پھر عذاب سے ڈرایا گیا، ڈرانے کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرا، لالچ۔ انسان ہے نا لالچی، یہ تو اس کی فطرت میں لالچ بھرا ہوا ہے، گریڈ 7 سینس میں آتا ہے۔ یہ مرتا رہ جائے گا تو بھی لالچ نہیں چھوڑنے والا، لالچی سے۔ اب انشاءاللہ میں آگے ایک حدیث پاک ذکر کروں گا اللہ کی رحمت اور انسان کے لالچ کی۔ تو یہ لالچ بھی دیا گیا کہ اگر مان لو گے قرآن حق ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر تمہیں یہ انعامات ملیں گے، یہ جنت ہے، یہ نہریں ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ سب کچھ تمہارا اگر تم ایمان لے آؤ۔ تینوں چیزیں یہاں پر ذکر کری۔ کتنا پیارا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بتا دیا۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ ان 3 چیزوں کو مانتی ہے، یا تو دلیل سے مانے گی، یا ڈر کر مانے گی، یا لالچ سے مانے گی۔ یا اس طریقے سے ہے کہ عقل دلیل مانتی ہے، دل جو ہوتا ہے وہ ڈر سے خوف کھا کر سمجھ جاتا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے وہ لالچ کرتا ہے۔ نفس، یہ انسانوں کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے نا، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر ذکر ہو گئی دونوں آیتوں میں ملا کر کے۔ دلیل بھی دی گئی قرآن کی حقانیت کی، قرآن کے اوپر ایمان نہ لانے پر، حضور پر ایمان لانے پر عذاب کا ذکر بھی ہو گیا، اب لالچ بھی دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تینوں باتیں جو ہے نا، یہ دلائل، یہ عقل کے لیے ہے، جو ہماری سوچ ہے اس کے لیے، عقل والوں کے لیے، عشق کے لیے نہیں ہے۔ عشق کچھ نہیں مانتا، عشق جو ہوتا ہے اس کے لیے راہ ہی الگ ہوتی ہے، وہ دلیل کے بھی آگے چلا جائے گا۔ وہ اگر عشق ہو گیا اسے تو پھر وہ کچھ نہیں سمجھنے والا۔ بڑے بڑے محل جو ہوتے ہیں نا، وہ دکھ رہا ہے، عقل کہتی کہ محل اچھا ہے، یہ فلیٹ ولیٹ بہت مست ہے، بہت اچھا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، عیش و آرام ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ لیکن عشق جو ہوتا ہے نا، وہ عشق کیا کہے گا، اس کا محل اپنی جگہ پر، اس کا فلیٹ اپنی جگہ پر، میرا جھونپڑا اس سے اچھا، میری 10 بائی 20 کی جو روم جو ہے، چھوٹا کمرہ، وہ میرا اس سے اچھا، میرا اپنا ہے نا، اس کا وہ اس کے پاس۔ دلیل تو کہتی ہے کہ وہ محل اچھا ہے، لیکن عشق، میرا گھر میرے لیے اچھا ہے، یہ میرا اچھا ہے۔ سامنے ایک بہت خوبصورت بچہ اگر ہو، آہا کیا خوبصورت ہے، کتنا تندرست، کتنا اچھا اور صحیح و سلامت اور بالکل تندرست بچہ ہے، عقل کہتی کہ وہ بچہ اچھا ہے، لیکن عشق کیا کہے گا، وہ لاکھ اچھا ہونے تو میرے لیے میرا کالا کلوٹا ہے، کمزور سا ہے، میرا بچہ، یہ میرا بچہ میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر میرا اپنا بیٹا ہے، اپنا بچہ ہے۔ تو یہ عقل کی جو باتیں وہ بہت الگ ہوتی ہیں، عقل کیا، عشق کی باتیں بہت الگ ہوتی ہیں، عقل اور عشق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ لندن اور پیرس اور یہ امریکہ وغیرہ بہت ترقی کر کے یہ سب سے اچھے ہیں، یہاں جا کر رہنا چاہیے، آرام ہی آرام، آسائش ہی آسائش۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے کہ رہنا ہے تو جا کر مدینے میں رہا جائے، وہاں جا کر رہا جائے، وہاں سرکار کے قدموں میں پڑے پڑے موت آ جائے تو دونوں جہان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا پیارا کہا تھا شاعر نے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ عشق اور عقل کا جھگڑا چلتا رہنے والا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر معاملے میں دلائل کو نہ دیکھے، بلکہ عشق کے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے صحیح راستے پر چلتا رہے۔ تو الحمدللہ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، سوچ رہا تھا تفسیر یہاں سے شروع کریں گے، پر اس کو یہاں روکنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس کی تفسیر باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ کافی طویل چلنے والی، یہ آیت کافی طویل ہے، اس کی بہت سی باتیں، بہت سے آڈیوز بنیں گے اس کے۔ اللہ مکمل کرنے کی پورا قرآن پاک کاش و سعادت نصیب ہو جائے، مکمل ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، آمین بجاہ النبی الامین۔